السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فتنة أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين وضع میں تم ہو نظارہ تو تمدن میں ہنود وضع میں تم ہو نظارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود قابل قدر بزرگ و عزیز ساتھیوں اللہ رب العزت کے فضل اور کرم اس کے احسان عظیم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو ماہ رجب کا مہینہ نصیب فرمایا اللہ تعالی نے مجھے اور آپ کو ساری دنیا کو ساری مخلوق کو اپنے تابع بنایا ہے کسی موسم کا تابع نہیں بنایا کسی عید کا تابع نہیں بنایا کسی خوشی کا تابع نہیں بنایا انسان کی عید اگر گرما میں آ جائے تب بھی عید سرما میں آئے تب بھی عید ہے رمضان کا مہینہ جس موسم میں آئے تب بھی وہ عید کا مہینہ ہے اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر ہمارے لیے دن اور رات ہمارے لیے خوشی اور غم کے جو مواقع رکھے ہیں ایسا
پیراہا بنایا ہے کہ ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ، ہر لمحے میں، ہر زمانے میں، ہر دن، ہر رات، ہر اجالے، ہر اندھیرے میں بندہ اللہ کو یاد کرے، یاد رکھے، اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ کی طرف خیال ہو، اللہ کی طرف تصور ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خیال نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کا دھیان نہ ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور شخصیت کا اس کے ذہن و گمان میں بھی خیال نہ آئے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، جو حکم ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کے مذاہب جو اپنے من گھڑت، اپنی من مانی، اپنے نفسانی، اپنے خواہشاتی دین لوگوں نے بنا لیا ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان جنوری کے اس مہینے کے اندر لوگ جو عید مناتے ہیں، موسم کو دیکھ کر عید مناتے ہیں۔ موسم جیسے بدلتا ہے ان کے لیے الگ الگ تہوار ہوتے ہیں۔ سردی کا موسم جب جاتا ہے تو سنکرانتی کے نام پہ وہ عید مناتے ہیں۔ ان کی عید سے ہمیں کوئی شکایت نہیں، ان کی عید سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ان کی عید سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن ان کی عیدیں ایسے ہی موقع پر ہوتی ہیں جب موسم بدلتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ہماری عیدوں کو، ہماری خوشیوں کو بدلتے موسم میں نہیں رکھا ہے، اس لیے کہ لوگ پھر موسم کی عبادت کریں گے، یہ موسم میں یہ کام ہے، وہ موسم میں یہ کام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر مہینے کو چاند پر قید لگایا، اگر میں چاند بھیجوں گا تو مہینہ ختم ہوگا، نہیں بھیجوں گا تو مہینہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت بندے کو ہر مہینہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو چاند تم فیصلہ نہیں کر سکتے 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، ہم بھیجنے والے ہیں۔ اسی طرح وقت کے 24 گھنٹے میں گھنٹے تو 24 ہوں گے لیکن وقت بدلتا رہے گا۔ ابھی نماز فجر کا وقت 6:40 سے کچھ آگے ہے، لیکن آئندہ دنوں میں ہم دیکھیں گے یہی نماز فجر 5 بج جائیں گے، 5 بجے نماز فجر ادا ہو جائے گی۔ تو ان دن میں بھی رات کے 24 گھنٹے بھی ہمارے اللہ کے تابع ہیں، ہفتہ بھی اللہ کے تابع ہے۔ جمعہ کے دن مصروف ہے، ووٹنگ کا دن ہے، اسی لیے جمعرات کو جمعہ کی نماز پڑھ لیں گے، ساری دنیا مل کر فیصلہ کرے تب بھی جمعہ کی نماز جمعرات کو نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے جو دن، جو رات، جو وقت متعین کیا انہی اوقات میں ہماری نمازیں ہو سکتی ہیں، انہی اوقات میں ہماری عبادت ہو سکتی ہے۔ ہماری کامیابی صرف اور صرف اللہ کو مان کر چلنے میں، اللہ کو اللہ ماننا، نبی کو نبی ماننا، صحابہ کو صحابی ماننا، تابعین کو تابعین کے درجے میں رکھنا، ولی کو ولی کے درجے میں رکھنا، بزرگوں کو بزرگوں کے درجے میں رکھنا، بیوی کو بیوی کے درجے میں، ماں کا رتبہ ماں کے لیے، باپ کا رتبہ باپ کے لیے، بھائی کا مرتبہ بھائی کے لیے، چھوٹوں پر رحم اور بڑوں پر کرم، بڑوں کی عزت، بڑوں کا اکرام۔ ہر جگہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کا ادب، ہر ایک کا لیول، ہر ایک کا درجہ، ہر ایک کا مرتبہ، ہر ایک کا رتبہ ہر جگہ فکس کر کے رکھ دیا ہے۔ اب انسان کو اختیار نہیں ہے کہ بیوی اگر اچھی ہو تو ماں سے اس کا رتبہ بڑھا سکتا ہے، بالکل نہیں بڑھا سکتا۔ 4 بیویاں بھی اگر آ جائیں، مثنا وثلاث ورباع، 4 بیویاں بھی اگر کر لیں تبھی وہ ماں کے مقام مرتبے کو کم نہیں کر سکتا، ماں کے درجے اور رتبے کو کم نہیں کر سکتا۔ اگر 20 بچے پیدا کر لیں، اس کی اولاد ہو، اللہ نے نعمتوں سے اولاد کی مالا مال کیا، تب بھی وہ اپنے باپ کے درجے سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ میرے باپ کو 4 اولاد ہے لیکن مجھے 14 بچے ہیں، لہذا میں رتبے میں بڑا، ایسا ہو نہیں سکتا، قیامت تک بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دین ہمارے پسند کا نہیں ہے، یہ دین ہمارے پسند کے مطابق اللہ نے بنایا۔
اس دین پر ہم اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، رب کی مرضی پہ ہم کو چلنا پڑے گا، رب کی اطاعت پر ہم کو چلنا پڑے گا، رب کے فرمان پر ہم کو چلنا پڑے گا۔ تو کامیابی صرف اور صرف ایمان میں ہے۔ اسلام میں خوشی اور غم دونوں موقع اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ خوشی کا موقع بھی دیا، غم کا موقع بھی دیا۔ غم کا موقع یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے، تین دن غم منانے کی اجازت دی گئی۔ کہیں جلسے وغیرہ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، جو بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جو ان کی محنت، ان کا خلاص، ان کا تقویٰ، ان کا علم، ان کا عمل، ان کی کتابیں، ان کے بیانات جو لوگوں کو فیض یاب ہوئے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہوا ہے، اس کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے، تعارف کرانے کے لیے بھی ہمارے درمیان ایسی ہستی تھی جن کی یہ قربانیاں ہیں، ان کے بارے میں اگر تعزیت کرنا ہے تو 3 دن کے اندر ہی جلسہ رکھ کے کرنا۔ 3 دن کے بعد اگر کر رہے ہیں تو اس کو تعزیت کا نام نہیں دے سکتے، اعتراف خدمات کا نام دینا پڑے گا۔ تو غم منانے کی بھی اجازت ہے شریعت میں، اپنی تکلیف پر، کسی کے انتقال پر، لیکن 3 دن کی قید لگائی ہے۔ خوشی منانے کی بھی اجازت ہے شریعت کے اندر، اور غم منانے میں اس بات کا خیال بھی رکھا کہ غم منانے میں اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچانا، غم منانے میں اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینا، غم منانے میں اپنے بالوں کو نہیں نوچنا، غم منانے میں اپنے کپڑوں کو پھاڑنا نہیں، غم منانے میں اپنے جسم کو ناخنوں سے کھروچنا نہیں، غم منانے میں کسی کو تکلیف اور گالی نہیں دینا ہے، خاموشی کے ساتھ مرحوم کے حق میں دعائے مغفرت کرنا ہے، اپنی موت کو یاد کرنا ہے۔ اگر کہیں غم منانے میں خدا پر الزام لگائے گا، نوحہ ماتم کرے گا، شریعت نے کہا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ پھر خوشی منانے کی اجازت شریعت نے دی۔ جب بندہ خوشی مناتا ہے تو خوشی بھی ایک حد تک وہ منا سکتا ہے، خوشی کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے مجھے اور آپ کو بتائے ہیں وہی طریقے پر ہم خوشی منا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور طریقے پر ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عید کا موقع ہے، عید الفطر کا موقع ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، شوال کا پہلا دن عید الفطر کیا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، کچھ بچوں کو دیکھا تلوار بازی سے کھیل رہے ہیں، ایسی لکڑی کی جو تلواریں ہوتی ہیں کھلونے کے ٹائپ میں، اس سے کھیل رہے ہیں، پھر بچے ادھر سے ادھر اچک رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، اور تو چھوٹے چھوٹے معصوم جو بچے ایک دم خاموش ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھیلو کھیلو، آج تو خوشی کا دن ہے، کھیلو کھیلو آج تو خوشی کا دن ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، اور ابوبکر رضی اللہ عنہ بچوں کو روک رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا ناچ رہے ہو، کیا کود رہے ہو، کیا کھیل رہے ہو، خاموش رہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ابوبکر آج عید کا دن ہے، کھیل لیں دو، انہیں نہ روکو، انہیں منع مت کرو۔ لیکن کھیل کیا ہوتا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھیل ہوا کرتے تھے، لکڑی کی تلوار بازی بچوں کے درمیان، اس لکڑی سے کسی کو مار بھی نہیں لگتا، کسی کو ضرب بھی نہیں ہوتا، اور بچوں کی سیلف ڈیفنس کی پریکٹس بھی ہوتی ہے، اس سے مشق بھی ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، پھرتی آتی ہے بچوں کے اندر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچوں کا کھیل کیا ہوتا تھا، کشتی لڑائی جاتی تھی، آپس میں ایک دوسرے کے درمیان کشتی لڑتے تھے۔ ایک جنگ کے میدان میں ایک صحابی اپنے بچے کو لے کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا بچہ تو بہت مہارت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک صحابی ایک لڑکا تھا، وہ چاہتے تھے کہ مجھے بھی اللہ کے نبی علیہ السلام میدان میں لے لے، تو اپنے دونوں پیروں کے انگوٹھے پہ وہ چل رہے ہیں تاکہ میری ہائٹ بڑی ہو اور نبی مجھے انتخاب کر لے، چوائس کر لے، پسند کر لے اس میں۔ تو نبی علیہ السلام نے تو روکا، کہا کہ رک جاؤ ابھی تم چھوٹے ہو، کہنے لگے رسول اللہ ان کو جو اجازت دی نا ان سے کشتی لڑائیے، میں اس کو نیچے گرا دوں گا، اگر میں اس کو نیچے گرایا تو مجھے لے لینا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، دونوں میں کشتی ہوئی، یقیناً دونوں نے نیچے گرا دیا، دونوں کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے میدان میں لے لیا۔ تو بچپن سے ہی بچوں کے اندر کشتی لڑانے کی اور دوڑ مقابلہ دوڑ بازی میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی کبھی اپنی بیوی
اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دوڑ بازی کیا کرتے تھے. آج ہم گھر کے اندر جھاڑو پکڑنے میں شرم آتے ہیں. ہم گھر میں جھاڑو پکڑنا کیا, ہم برتن پکڑنا کیا, ہم کپڑے پکڑنا کیا. کبھی کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے اور ساتھ میں کھیلتے بھی اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں ہم شادی ہوئے تو کھیلنے کا دور ختم ہو گیا, ہم بڑے ہو گئے. وہ ایک الگ فیلنگ رباب اندر آ جاتا. میں حکم دیا تو چائے بننی ہے, چائے بننا ہے. میں حکم دیا تو کافی بننا ہے. میرے اجازت کے بغیر دروازہ ڈھکنا نہیں کھلنا ہے. لوگ وہ سوچتے ہیں حالانکہ خوشیوں کا ایک موقع آتا ہے نکاح کے بعد. خوشیوں کی زندگی کے اندر ایک گھڑی آ رہی ہے جس میں نکاح کے بعد عبادت میں, نیکیوں میں, نمازوں کے ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہی نماز ہے لیکن نکاح کے بعد اس کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام دوڑ بازی کیا کرتے تھے اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ. تو کشتی کرنا, تیراکی کرنا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے تیرنا بھی سکھایا ہے. اور تیراکی کرنا, کشتی کرنا اور لکڑی کی تلوار بازی بچوں کو کرانا, یہ سب سنتیں ہیں. یہ ایسے کھیل ہیں جس سے بچے کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے, بیلنس پیدا ہوتا ہے, بچے کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے, پاور بچے کے اندر آتا ہے, سیلف ڈیفینس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. گویا کہ ایک ایکسرسائز ہے, گویا کہ ایک صحت کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کھیل کی اجازت دی ہے. ایسے کھیل سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. دو طرفہ شرط لگائے جائیں. دو طرفہ شرط لگانے کا مطلب یہ ہے کرکٹ کھیل رہے ہیں, کہنے لگے اب جیت گئے, دونوں مل کے پیسے ڈالنا ہے. کرکٹ کھیل رہے ہیں, کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں, تو دو طرف سے دونوں مل کے 1-1 لاکھ روپے رکھتی ہے. جو جیتا اس کے 2 لاکھ. تو ایسا کھیل شریعت نے جوئے میں رکھا ہے. یہ جوا شریعت نے اس کو حرام قرار دیا, گناہ کبیرہ ہے. دونوں میں سے کسی ایک کا نقصان ہو جاتا ہے تو وہ جرم میں داخل ہو جاتا ہے. اسی لیے ایسا بزنس بھی جائز نہیں ہے جو کسی کا فائدہ ہو تو کسی کا نقصان ہو. کوئی کھیل کھیل رہے ہیں, پیسے ڈالنے کی سٹہ بازی ہو رہی ہے, شریعت نے اس کو منع فرمایا. ہاں ایک طرفہ شرط ہے, ایک طرفہ انعام رکھا گیا, کسی سے پیسے لیے نہیں گئے, کوئی اور بڑے اپنی طرف سے پیسے رکھ دیے, کہا کہ جو جیتے گا اس کو انعام دیا جائے گا. تو وہ ایک طرفہ شرط ہے, ایک طرفہ کھیل جائز ہے. لیکن دو طرفہ شرط لگا کر کوئی بھی کھیل کھیلتے ہو وہ کھیل جائز نہیں ہے. اور ایسا کھیل شریعت نے منع کر دیا, مانے کر دیا ہے جس سے جان کا نقصان ہو, جان کا خطرہ ہو, یا کسی کی توہین کی جا رہی ہو, یا پھر صحت کا نقصان ہو, یا پھر نمازوں کے وقت کا پتہ نہ چلتا ہو, یا بڑوں کا ادب احترام کا خیال نہ رہتا ہو. تو ایسے کھیل سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. جیسے آج کل ہمارے پاس جو کھیلتے ہیں, کبڈی ہے, تیراکی ہے, تیر اندازی ہے, بھاگ دوڑ ہے, بیڈمنٹن ہے, والی بال ہے, فٹ بال ہے, یہ کھیل جائز ہے بغیر شرطوں کے, بغیر پیسے رکھے کے. یہ کھیل جائز ہے اور یہ کھیل بچوں کو کھلانا بھی چاہیے. اس سے بچوں کی صحت بھی بنتی ہے اور جسم اس کا فٹ ہوتا ہے. صحت کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے, اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے. بندہ اپنی بھوک مٹاتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. بندہ اپنی اولاد, اپنے بیوی بچوں کی ضرورت کو مکمل کرتا ہے, یہ بھی عبادت ہے. شریعت نے کہا بچوں کی تعلیم و تربیت میں اس کے کپڑے اور اس کی کتابیں, بچہ جب تک زندہ رہتا ہے تب تک ماں باپ کو اس کے ایک ایک سانس کے بدلے ثواب ملتا ہے. یہ بچے کی جنم, یہ بچے کی پیدائش, یہ بچے کی تربیت صرف ماں باپ کا صدقہ ہے, ماں باپ کی عنایت ہے, ماں باپ کی عطا ہے, ماں باپ کی دین ہے. جب بچہ اس دنیا سے گزرتا ہے کوئی نیک عمل کر کے گزرتا ہے, اس نیک عمل کو ماں باپ کے لیے اللہ رب العزت ثواب جاریہ بناتے ہیں. یاد رکھیں ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کر رہے ہیں نا وہ عبادت ہے. اگر وہ تربیت شریعت کے دائرے میں ہو, وہ تربیت اخلاق کے دائرے میں ہو, وہ تربیت نماز کے لیے ہو, وہ تربیت ان کی تجارت کے لیے ہو, وہ تربیت ان کے بزنس کے لیے ہو, وہ تربیت ان کے لیے حلال رزق کمانے کا ذریعہ اگر ہو, وہ تربیت ان کے نیک زندگی گزارنے کی ہو, تو پھر وہ تربیت, وہ اخلاق, وہ تعلیم ان ماں باپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہے.
اگر ماں باپ بچوں کو غلط طریقہ سکھا دے، گالیاں سکھا دے، غلط کھیل ان کو سکھا دے، اسی طرح سے ناجائز کاموں میں بچوں کو شامل کر دے، بچے جب تک ماں باپ کے سکھائے ہوئے ناجائز کام کرتے رہیں گے اس کا وبال ماں باپ کو ملے گا، اس کا گناہ ماں باپ کو ملے گا، اس کی پکڑ ماں باپ کو ہوگی۔ اللہ رب العزت نے ایک امانت دی تھی، اللہ رب العزت نے ایک نعمت دی تھی، اللہ رب العزت نے ایک خوشی دی تھی اولاد کے ذریعے۔ اولاد کی خوشی ان سے پوچھیں جن کی اولاد نہیں ہے، نکاح ہو کر 10 سال ہو چکے ہیں، 1 سال نہیں بلکہ 4-6 مہینے ہو جاتے ہیں تو لوگ بے چین ہوتے ہیں اور کرنے والے بے چین کرتے ہیں، کیا ہوا خوشخبری ہے نہیں، کیا ہوا ابھی تک کچھ بولے نہیں، کیا ہوا ابھی تک کچھ بولے نہیں۔ جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے میاں بیوی کو پریشان کیا جاتا ہے کہ کیا ہوا، اولاد کے خزانہ تو اللہ کے ہاتھ میں، اولاد کی نعمت تو اللہ رب العزت کی میں، اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا۔ جب اللہ تعالیٰ نے اولاد دی ہے، عزت بخشی ہے، اللہ نے وارث پیدا فرمایا ہے، اللہ نے اپنی اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا سرور پیدا فرمایا ہے، اب ماں باپ کی ذمہ داری ہے ان کی تربیت اچھے انداز میں کرے، ان کی تربیت اچھے اخلاق میں کرے، ان کی تربیت اچھے تعلیم میں کرے، ان کی تربیت اچھے پڑھائی میں کرے۔ ساری پڑھائی دین کی ہی پڑھائی ہے، دنیا کی کوئی پڑھائی دنیا کے اندر نہیں ہے، ساری پڑھائی دین کی ہے۔ لیکن اگر کسی کا منشا، کسی کا مقصد، کسی کا ارادہ صرف یہ ہے کہ صرف تجارت کرنا ہے، اور تجارت میں کسی کو تجارت میں جو فائدہ ہوا غریبوں، رشتہ داروں، ضرورت مندوں یا مسجدوں مدرسوں میں دینے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، تو پھر وہ تعلیم دنیاوی ہے، وہ تجارت دنیاوی ہے۔ اگر کوئی ارادہ کرتا ہے کہ میرے پڑھنے کے بعد میرے آمدنی میں ماں باپ پہ خرچ کروں گا، بیوی بچوں پہ خرچ کروں گا، مسجدوں میں خرچ کروں گا، مدرسوں میں خرچ کروں گا، ضرورت مند جگہوں میں خرچ کروں گا، پبلک ایریا میں خرچ کروں گا، راستہ صحیح بنانے میں خرچ کروں گا، دعا دعاؤں گا، میری تجارت میں جو فائدہ ہوگا، میری نوکری میں جو پیسہ ملے گا، جس کو جو ضرورت ہے تو قرض حسنہ دوں گا، تو پھر اس کی تعلیم دنیا کی نہیں ہے بلکہ دین کی تعلیم ہے۔ دنیا کی تعلیم وہ ہے جو صرف خالص اور خالص اپنے مفاد کے لیے تعلیم حاصل کر رہا، آخرت کی کوئی فکر نہیں، مخلوق کی کوئی فکر نہیں۔ ورنہ دنیا کے اندر جتنے بھی تعلیم کے شعبے ہیں وہ سب دین ہی کے تعلیم، کیونکہ اللہ ہی نے تو یہ سب چیزیں عطا فرمایا قرآن کریم کے اندر، اللہ ہی نے تو دیا انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھیج کر۔ اب انسان اپنی مرضی، اب اپنا کیا کرتا ہے؟ گھر میں کھانا بنانے والی ہماری مائیں، گھر کے اندر جتنے افراد ہیں 9 افراد ہیں، 9 افراد کے برابر چاول روٹی ڈال دے اور 1 روٹی اضافہ کر لے۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو اس کی نیت اگر کر لے تو مہمان نہ بھی آئے تو مہمان آئے اور کھایا اور چلا گیا، اس کا ثواب اس عورت کو ملے گا۔ نیت پہ سارا کھیل ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آدمی جیسے نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ ثواب اور وہ نیکیاں، وہ اجر اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو کھیل سے لے کر، قبر سے لے کر، جھولے سے لے کر، ماں کے گود سے لے کر قبر کی گود تک کی تعلیم و تربیت دی۔ کوئی شعبہ آپ نے نہیں چھوڑا، کوئی شعبہ آپ نے نہیں چھوڑا، ہر چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا ہے۔ اب ہمیں دنیا کے اندر جن چیزوں پر ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے، کبوتر پالنے کی شریعت نے اجازت دی لیکن کبوتر اڑانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جو لوگ کبوتر اڑا کر کھیلتے ہیں، کبوتر پالنے کی شریعت نے اجازت دی، اور بھی جانور ہیں، بلی وغیرہ ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، ان سب چیزوں کو شریعت نے پالنے کی اجازت دی، لیکن پرندے جو اڑتے ہیں ہوا میں اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ گھوڑے پالنے کی اجازت ہے، گھوڑ سوار کرنے کی بھی اجازت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گھوڑ سوار پسند ہے اور بچوں کو اس کی تعلیم و تربیت بھی ہوتی تھی۔ گھوڑ سوار سنت ہے، لیکن کبوتر پال سکتے ہیں لیکن کبوتر اڑا نہیں سکتے۔ کیوں بھائی؟ کبوتر پال تو سکتے ہیں لیکن کبوتر اڑا نہیں سکتے۔ جب کبوتر اڑاتے ہیں
تو اس کی نظریں اس دھوپ کی طرف، اس کی نظریں آسمان کی طرف، اس کی نظریں بالکل اوپر ہو جاتی ہیں. نیچے کیا کھڑا ہے؟ نیچے قبر ہے، گھر ہے، روڈ ہے، راستہ ہے، نہیں ہے، دیوار ہے، پتھر ہے، کاٹ ہو کر نیچے لگ کر گرے گا. شریعت نے اس لیے کبوتر اڑانے سے منع فرمایا. کبوتر اڑانے کا جو گیم کہتے ہیں، خالی اڑانا نہیں، کبوتر اڑانے کا جو گیم کہتے ہیں، اس سے شریعت نے منع فرمایا ہے. اور فقہاء نے لکھا جو کبوتر اڑانے کے گیم میں ملوث ہوتا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں. کیا گواہی؟ اگر وہ کہے کہ چاند مجھے دکھ گیا اس رمضان کا تو اس کی گواہی نہیں دی جائے گی. میاں بیوی کا نکاح ہونے والا ہے تو یہاں پہ گواہ کے لیے لایا گیا، ایسے آدمی کو لایا گیا جو کبوتر اڑاتا ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں. کسی کے لین دین کا مسئلہ ہے، لکھے پڑھے ہوئے بھی کون گواہ ہے؟ فلاں صاحب گواہ ہے. کیا کرتے ہیں لوگ؟ کبوتر اڑاتے ہیں، اس کی گواہی معتبر نہیں. تو شریعت نے چلتے پھرتے کھانے والے جو روڈ پہ چلتے پھرتے کھاتے رہتے ہیں ان کی اور کبوتر اڑانے والوں کی گواہی کو معتبر نہیں مانا. اگر ایسے 10 لوگ بھی آئے تو گواہی معتبر نہیں. اس وجہ سے ان کو اپنی صحت کی فکر نہیں، لایانی کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، آسمان پہ دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں، سامنے سے کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا ہے ان کو فکر نہیں ہے. اسی لیے فقہاء نے ان لوگوں کی گواہی کو معتبر نہیں مانا. اسی طریقے سے کبوتر بازی کا جو گیم ہے اسی میں یہ پتنگ بازی ہے. ابو ریحان ایک مورخ گزرے ہیں، کتاب الہند میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے. حقیقت رائے ایک نوجوان تھا جب ملک ہندوستان کے اندر اسلامی سلطنت تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دور کا واقعہ بتا رہا ہوں. ابو ریحان مورخ کا نام ہے، کتاب کا نام کتاب الہند. اس کتاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس سے پہلے کے جو حالات ہندوستان میں پیش آئے عرب سے لے کے یہاں تک، ان حالات کی روشنی میں کچھ واقعات، کچھ اہم چیزیں اس کتاب میں ذکر ہے. انہوں نے دیکھا ہے حقیقت رائے کا ایک نوجوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں اس نے گستاخی کی. اسلامی سلطنت تھی، اسی لیے اسلامی سلطنت کے ذمہ دار لوگوں نے اس کو پھانسی کی سزا دی. جب پھانسی کی سزا دی تو وہ دن بسنتی کا دن تھا، پتنگ اڑانے کا دن تھا. پتنگ اڑانے سے، کسی مورتی کو گنیش کی شکل میں بٹھانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لکم دینکم ولی دین، ان کا دین انہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک ہے. ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. لیکن اگر کوئی شریعت اسلام سے ہٹ کر کوئی مسلمان، کوئی نوجوان، کوئی ماں بے پردہ ہو کر کفری الفاظ سے ہے، کوئی نوجوان مسلمان کا لیبل لگا کر کفری اعمال اگر کرنے لگے، ہر وہ مسلمان کو تکلیف ہوگی، جو اس کو جانتا ہو کہ نہیں جانتا. چونکہ اس کا عمل، اس کی ذات کا تعلق مذہب اسلام سے ہے. کرناٹک کے اندر چند سال پہلے ایک کالج کے 4 دیواری کے اندر ایک مسلمان نوجوان لڑکی اپنی اسکوٹی رکھ کے جا رہی تھی. کچھ شر پسند عناصر کی بیٹے، کچھ شر پسند عناصر کی اولاد جو کالج میں پڑھنے والے ہیں، جیسار کا نعرہ لگا رہے تھے. اس مرد مجاہد کی بیٹی وہ اکیلی طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی تھی. ابھی ایک اخبار کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر انٹرنیشنل نیوز بن چکی ہے. عرب کے بہت سارے شیخ نے رشتے بھیجے کہ ہمارے بیٹے سے ہم آپ کا نکاح کریں گے، ہمارے بیٹے سے ہم آپ کا نکاح کریں گے. بہت سارے آفرز ہیں، بہت سارے لوگوں نے ہدیے تحفے تحائف دیے. وہ کون ہے، اس کے والد کا نام کیا ہے، وہ کیا پڑھے ہیں، کیا عمر ہے، کس خاندان سے تعلق ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم. لیکن مذہب اسلام کے نسبت پر اللہ کے نام کو سب دشمنوں کے سامنے اس نے بلند کیا. سب کا سر فخر سے اونچا ہوا، سب کا سر فخر سے اونچا ہوا. اسی طریقے سے کسی غیر
مسلم کے تہواروں میں لفظ مسلمان، چاہے وہ سیاست سے تعلق رکھتا ہو یا عام انسان کوئی ہو، وہ اپنے لبادہ اوڑھ کر، اپنا لباس پہن کر، مذہبی شناخت رکھتے ہوئے، یا پھر جو معروف تک اگر کوئی وہاں جا کر پوجا پاٹ وغیرہ کرتا ہو تو ہر مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ٹھیس پہنچتی ہے کہ اس نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا۔ اگر سیاست کا معاملہ وہ ان کا اپنا جمہوری نظام کو قائم رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے گئے ہوں گے، لیکن شریعت کے دائرے کے اندر وہ عمل کو بالکل بدل رہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، اگر کوئی کسی کی نقل کرتا ہے تو وہ ان میں سے ہے، ہمیں سے نہیں۔ المرء مع من احب، جو آدمی جس چیز سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، میرے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، میری امت کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، میرے قوم کے ساتھ نہیں اٹھایا جائے گا، میرے یاروں کے ساتھ اس کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو حقیقت رائے کا نوجوان جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، تو ابو ریحان مؤرخ نے کتاب میں لکھا کہ ہندوستان میں اس کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ جب پھانسی کی سزا دی گئی، اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اس کے نام کے ساتھ، جیسا کہ غالباً بھوپال کے علاقے کے اندر ایک تنگ نظر انسان جو مذہب کے نام پر ایک مسلمان مزدور کو دیکھتا ہے، اپنے گاڑی کے پیچھے بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے باغ میں کچھ کام ہے، کچھ کھدائی کرنا ہے، وہاں پر اس مسلمان کو پیچھے بٹھاتا ہے۔ منصوبے کے تحت پہلے سے ایک آدمی وہاں پہ تاک پہ بیٹھا ہوا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، جو ویڈیو بنانے کے لیے رکا ہوا تھا، اور وہ اپنے مقام پر لے کر جاتا ہے۔ جیسے مسلمان اپنے اوزار لے کر وہ آگے گزرتا ہے کام کے لیے، پیچھے سے ایک شخص اس کے اوپر کلہاڑی سے وار کرتا ہے۔ مزدوری کے نام پر لے گیا اور پیچھے سے کلہاڑی سے وار کر رہا ہے کہ جو مسلمان ہے اور سارے مسلمانوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے، اور پیچھے سے ایک آدمی ویڈیو بنا رہا ہے۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی، بہت سارے لوگوں نے اعتراض کیا، ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن تنگ نظر عناصر نے باضابطہ اس کے پوسٹر، اس کے تصاویر لے کر احتجاج کیا کہ یہ آدمی بہت بڑا بہادر ہے، یہ آدمی بہت بڑا بہادر ہے۔ چند مہینے وہ جیل کے سلاخوں میں تھا، جب اس کو باہر آیا تو تنگ نظر پارٹی نے اس کو سیٹ بھی دی ہے۔ تو پھر بسنتی کے دن، پتنگ بازی کے جو دن تھا، اس دن جو گستاخ رسول کو سزا دی گئی، اس سزا دینے کے بعد لوگوں نے اور پتنگ بازی اس کے نام پہ، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حقیقت رائے کے نام سے، تو اس کے نام پہ اور پتنگ بازی کا معاملہ اور ان کے جو رسم ہے، جو تہوار ہے، اور عروج پہ پہنچا۔ گویا کہ یہ تہوار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کلمات کی تائید کے لیے بنایا گیا۔ اب کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کی نقل اتار رہے ہیں، بس لوگ جو کر رہے ہیں، دنیا کے اندر جو چل رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہی زندگی ہے اور یہی فیشن ہے، اور آج کل یہی چل رہا ہے، آج کل یہی چل رہا ہے۔ صاحب مشورہ لینے کے لیے آئے کہ مولانا میں کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں، کیا کاروبار کروں؟ میں بولا کون سی ایریا میں کھولنا چاہ رہے ہیں، وہ ایریا کیا ہے، اور روڈ کے سامنے سے کتنے لوگ گزرتے ہیں، اس کے حساب سے بولیے کہ کتنے لوگ گزرتے ہیں۔ اگر کہیں بھی کاروبار آپ کا چلنا ہے تو کپڑوں کا اور عطر کا کاروبار تو بہت بہتر ہے، یہ ہمیشہ چلتا ہے اور کبھی خراب بھی نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کپڑے لیڈیز کے اگر لگا رہے ہیں، مہینے دو مہینے میں سیزن کے حساب سے کپڑے بھی بدلنا پڑے گا، ورنہ دکان نہیں چلے گی۔ تو لوگ اپنے آج کل اکڑے طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، ان کا لباس، ان کے اشتہارات دیکھ کر چلتے ہیں۔ تو جو چیز دنیا کے اندر مشہور ہوتی جا رہی ہے اور لوگوں کو یہ خیال تک نہیں ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہے یا نہیں ہے، بس دنیا نے اس کو فیشن بنا لیا، اس کو اپنانے کو تیار ہو گئے۔ ہمارے بہت سارے بچے سننے کے باوجود بھی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو اپنے بالوں میں ایک طرف چھوٹے ایک طرف بڑے کرتا ہے، ایسے بالوں کے بارے میں فقہاء نے فرمایا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں، کٹورا ٹائپ میں کرتے ہیں، پیچھے سے پورا ٹکلا بناتے ہیں، سامنے بات رکھتے رہتے ہیں، بس کٹنگ
فلاں کٹنگ ہے، شریعت نے اس کو منع فرمایا، اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں ایسی کٹنگ سے ذہن کو نقصان ہوگا۔ جتنے بھی سائنٹسٹ دنیا کے اندر گزرے ہیں ابھی بھی ہیں، وہ لوگ کٹنگ نہیں کرتے، بال کی قوت رکھتے ہیں، انہیں پتا ہے بال صحیح رکھیں گے تو ہمارا ذہن صحیح استعمال آئے گا، بال صحیح نہیں رکھیں گے تو پھر ہمارا ذہن صحیح استعمال میں نہیں آئے گا۔ جتنے صحیح ڈاکٹر سے وہ لوگ بھی اپنے بال طریقے سے رکھتے ہیں۔ بہرحال چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو چیز نظر میں آئی ان چیزوں کو اپناتے چل رہے ہیں، یہ چیزیں ان چیزوں سے دین بھی خراب ہے، دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابھی کبوتر بازی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے فقہا نے لکھا ہے اگر کوئی پتنگ بازی کر رہا ہے تو گویا وہ اپنا جانی نقصان بھی کر رہا ہے، مالی نقصان بھی کر رہا ہے، وقت کا نقصان بھی کر رہا ہے، نظریں بھی خراب کر رہا ہے، ذہن بھی خراب کر رہا ہے، ماحول بھی خراب کر رہا ہے، شور و شرابہ بھی کر رہا ہے، بے پردگی بھی ہو رہی ہے گھروں پہ چڑھنے کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی گھر میں بلا وجہ جھانکے تو میرا دل چاہتا ہے کہ نیزہ لے کر اس کی آنکھ پھوڑ دو، نیزہ لے کر اس کی آنکھ پھوڑو۔ اب چھت پہ چڑھے جناب پتنگ اڑانے کے نہ جانے کتنے گھروں پہ نظریں پڑ رہی ہیں، کتنے بے پردگیاں ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی خاتون کوئی لڑکیاں بے پردہ کھڑی ہیں تو اس کو ویڈیو بنا کر اس کو بھیج کر بلیک میل کیا جا رہا ہے، بے پردگی عروج پہ چڑھ رہی ہے۔ اور اگر کوئی کہے تو ہم کیا کہیں گے بھئی ہم تو پتنگ اڑانے گئے تھے، ہم تمہیں دیکھنے تھوڑی آئے تھے، تم کیوں آئے میرے چھت میں؟ اب ناجائز الفاظ، نا اتفاقیاں، اختلافات، لڑائی جھگڑے، فتنے فساد، اور جو پتنگ اڑا رہے ہیں، جو ڈوریاں چھوڑ رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے جو مانتے کے داغے ہیں نئے آئے دن ہم وہ حالات دیکھ رہے ہیں۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ یو پی کے اندر بھی یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے پولیس کا جو محکمہ ہے ایک راڈ جو یو کی شکل یو شیپ کی شکل میں لگا کے گاڑیوں کے سامنے فٹ کروا رہے تھے کہ مانجے سے آپ کو بچایا گیا۔ اب جمعہ ہے، کل ہفتہ اتوار ہے، یہ برج کے نیچے دیکھنا پولیس والے کھڑے رہے، کیوں کھڑے ہوئے؟ ہفتہ اتوار ہے، ہفتہ اتوار کی خاص وجہ کیا ہے؟ نہیں لوگ شراب پی کے جاتے ہیں اس لیے پکڑنے کے لیے کھڑے ہیں، تو دکان کیوں نہیں بند کر رہے ہیں؟ وہاں پلا رہے ہیں یہاں پکڑ رہے ہیں، مانجے کو ایک طرف پکڑ کی بینڈ کی آواز آ رہی ہے اور دوسری طرف جو چھوڑ دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال ان چیزوں میں ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے مسلمان نوجوان ان چیزوں میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، بہت آگے چل کے حصہ لے رہے ہیں، اس پتنگ کی وجہ سے سال بھر میں تقریباً 600 سے 700 لوگوں کا قتل ہو رہا ہے، مانجے لگنے کی وجہ سے، چھت پہ جو ہے پتنگ اڑاتے اڑاتے ادھر نیچے گرنے کی وجہ سے، ہڈیاں پسلیاں ٹوٹنے کی وجہ سے، یا چلتے چلتے ٹھوکر لگ گئے نیچے گر گئے، پتنگ کسی کی گڑ گئی تو اس کو لینے کے لیے آگے چلے گئے، کبھی لڑائی ہو گئی درمیان میں، کبھی گزرتے گزرتے ایک دم ٹکر ہو گئی۔ ایسے ویسے حادثات کی وجہ سے تقریباً سال میں 600 سے 700 لوگوں کا قتل ہوتا ہے۔ اور جس کی شناخت، جس کی پہچان غیر مسلموں کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کوئی غیروں کی نقالی کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ ان میں سے ہو جاتا ہے۔ تو ہم سب کو ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے، جس کھیل کے اندر مال بھی ضائع ہو جا رہا ہے، وقت بھی ضائع ہو رہا ہے، جوانی بھی ضائع ہو جا رہی ہے، پتنگ بازی سے بے پردگی ہے، قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے، قبرستان کھلا میدان دے کر وہاں جا کر بچے ہمارے مسلمان بچے کھیل رہے ہیں۔ اگر ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماں، ہمارے باپ، ہمارے بھائی یا ہمارے بزرگ کی قبر پہ اگر کوئی چڑھے گا تو کیا ہم دیکھ سکتے ہیں؟ پھر دوسروں کی قبر بھی ہمارے ماں کے برابر، دوسروں کی ماں بھی ہماری ماں کے برابر، دوسروں کے والد بھی ہمارے والد کے برابر، دوسروں کے بھائی بھی ہمارے بھائی کے برابر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس غیر کی طرف کیوں دیکھیں، وہ بھی تو کسی کی بہن ہے، وہ بھی تو کسی کی ماں ہے۔ اب قبرستان میں بے حرمتی ہو رہی ہے، گھروں میں چل کر کھیلنے کی جگہ نہیں مل رہی تو قبرستان کو اڈا بنا کر کھیل رہے ہیں، قبرستانوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، اور پڑوسیوں کو تکلیف اور چلنے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے، سال بھر میں لوگوں کے اس میں اموات ہو رہے ہیں، گلے کٹتے جا رہے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کیا ملا اس کھیل کی وجہ سے؟ کیا اکنامی بڑھنے والی ہے؟ کیا ٹیکنالوجی میں اضافہ ہونے والا ہے؟ اس پتنگ بازی کی وجہ سے کیا بچے کی پڑھائی میں کامیابی ملنے والی ہے؟ اس پتنگ بازی کی وجہ سے کیا اس کے ذہن میں اضافہ ہونے والا ہے؟ کیا
سرٹیفکیٹ ملنے والی ہے، بجائے اپنی صورت اپنی سیرت خراب کرنے کی کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ کیا تیر اندازی ہم اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتے؟ تیراکی ہم بچوں کو نہیں کرا سکتے؟ کبڈی ہم بچوں کو نہیں کھلا سکتے؟ فٹ بال اور والی بال ہم بچوں کو نہیں کھلا سکتے؟ ذہنی ورزش کے لیے بچوں کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے علی سے کوئی آیت سناؤ، واو سے کوئی آیت سناؤ، سین سے کوئی سورت سناؤ، واو یا سے کوئی سورت سنا دو، اس پر بچوں کو انعام دیا جائے۔ ذہنی ورزش ہم ان چیزوں کو نہیں کرا سکتے، لہذا خدا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کب تک کہیں گے یہ اور لوگ بھی کھیل رہے ہیں، فلاں بھی کھیل رہے ہیں، فلاں بھی کھیل رہے ہیں، فلاں 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 ہمارے لیے شریعت میں مثال نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بھی یہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے خطیب صاحب کے بچے پتنگ کھیل رہے ہیں تو ہم بھی کھیل رہے ہیں، امام صاحب کے بچے کھیل رہے ہیں تو ہم بھی کھیل رہے ہیں، صدر صاحب کے بچے کھیل رہے ہیں تو ہم بھی کھیل رہے ہیں، تو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ امام صاحب، صدر صاحب یا خطیب صاحب، معظم صاحب، پہلے کے حاجی صاحب، فلاں صاحب ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے لیے آئیڈیل محمد رسول اللہ ہے، ہمارے لیے نمونہ اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے طریقت، ہمارے لیے شریعت، ہمارے لیے رہبری، ہمارا جو نظام چلتا ہے وہ روز اول سے چل رہا ہے، قیامت تک جس شخصیت کو دیکھ کر دین چلنے والا ہے۔ قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ نہ کہیں کہ شادی میں باغے بج رہے ہیں، اگر کوئی عالم نہ آ رہا ہو تو یہ نہ کہیں کہ دوسرے علماء بھی آ رہے ہیں، دوسرے علماء آ رہے ہوں گے لیکن وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ عرب میں تھیٹر گھوم رہے ہوں گے، عرب ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، قرآن ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے نبی کی سنت ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے نبی کا آئیڈیل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس لیے کسی کی دیکھا تھا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہزار لوگ کر رہے ہوں گے، ہزار اڑا رہے ہوں گے، لیکن وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ اگر ہمارے لیے کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، تاریخ اگر ڈھونڈے ثانی محمد کی، ارے ثانی تو دور کی بات ہے، سایہ بھی نہیں دے گا۔ ہم ایسی شخصیت کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم ایسی شخصیت کے نام لیوا ہے، ایسے نبی کا ہم احترام کرنے والے ہیں، اس نبی کے طریقے میں، اس نبی کی سنت میں کوئی آمیزش ہم برداشت نہیں کر سکتے، نبی کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے، نبی کی گستاخانہ کلمات کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، نبی کے لیے بےادبی کے الفاظ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی کا نام سن کر صحابہ، جس نبی کی عزت، جس نبی کے احترام میں صحابہ پانی کا قطرہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، وضو سے کیا ہوا پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے، جس نبی کی آواز کو سن کر صحابہ وہی کھڑے ہو جاتے، جس نبی کی آواز کو سن کر صحابہ اپنی جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ قربان کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ کیا ہم اس نبی کی محبت میں، اس نبی کے نام لیوا، ادنا امت کے غلام ہونے کے خاطر کیا غیروں کے طریقوں کو ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا غیروں کے غداری کو ہم نہیں چھوڑ سکتے؟ آخر نبی کی سنت میں کون سی ادا جو ہمیں پسند نہ آئی، جو نبی کی سنت کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کی سنت کو اپنا لیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم نے غیروں کے طریقے کو اپنا لیا، اور کہتے ہیں کہ بچے ہیں اڑانے دو، بچے ہیں اڑانے دو، بچے ہیں اڑانے دو۔ آج اگر یہ شفقت اگر ہم کر رہے ہیں، وہ ہم اپنے بچے کے ہاتھ میں مانجا نہیں دے رہے، تلوار اور چھری دے رہے ہیں، بٹاؤ پھیرو، اپنی جان کا نقصان کر لو، اپنی مان کا نقصان کر لو۔ آدمی جب اور کی فکر نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی محروم کر دیں گے۔ گویا کہ کوئی غیروں کے طریقے پر چلتا ہے تو وہ خدا کا مجرم ہے، وہ قانون بھی جرم ہے، شریعت اعتبار سے، قانونی اعتبار سے وہ قانون جرم ہے، اللہ کی نظر میں وہ مجرم مانا جائے گا۔ اسی لیے خدا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، بچوں کی ذہنی ورزش کا خاص خیال رکھیں، جن چیزوں کے کھانے میں نبی نے ترغیب دی ہے، جن چیزوں کے کھانے میں حکیموں نے کہا کہ بچوں کو یہ کھلاؤ، یہ طاقتور بنیں گے، یہ ذریع بنیں گے، فقیر بنیں گے، ہوشیار بنیں گے، ان چیزوں کی فکر کرنے کی کوشش کریں، دعا کریں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کے صحیح رہنمائی پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سننے والی کا وہ شروع ہونے والا ہے، خیر خوبی کے ساتھ کام ہو، اس کے لیے آپ دعاؤں کا خاص اہتمام کریں۔ اور دوسرا ضروری اعلان یہ ہے کہ چونکہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں خاص کر دعا مانگنا ہے برکت کی، اور نمازوں میں اضافہ اور وضو کا خاص اہتمام قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے چونکہ اب اس جنوری کے اندر غیر مسلم کے ہندو بھائیوں کے تہوار کی وجہ سے حکومت کی چھٹیاں ہوتی ہیں 3-4 دن کی، ان 3-4 دنوں میں بچوں کی تربیت کریں،
میرے ذہن میں ابھی نماز سے پہلے خیال آ رہا تھا، بیٹھ کے مراقبے میں تھا تو اس وقت خیال آیا کہ بچوں کو ایک دن چھٹی ہو، 2 دن چھٹی ہو، یا کبھی 1 ہفتہ چھٹی ہو، تو ایک نظام آپ بنا لیں، صبح اٹھنے سے لے کر شام سونے تک جو جو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے سنت کے مطابق وہ نوٹ کر کے امام صاحب یا محلے کے کوئی عالم یا بڑے بزرگ ہیں ان کے بعد بولے کہ 1 دن کی چھٹی ہے ہمارے بچے کو، کسی نماز کے بعد آپ بیٹھ کے آداب زندگی کے بارے میں بتائیں۔ پھر کبھی بولے کہ کھانے کی سنتیں بچے کو سکھا دیجیے، پھر کبھی بولے کہ سنت کے طریقے بچے کو سکھا دیجیے، 1 ہفتے میں 1 دن یہ، 1 ہفتے میں 1 دن یہ سکھا دیں گے تو انشاءاللہ بہت آسانی سے بچے کا مکمل کورس ہو جائے گا۔ پہلے زمانے میں عالمی کورس کا باضابطہ روزانہ اور صبح شام باضابطہ ایک مدرسے کی شکل نہیں ہوا کرتی تھی۔ جو آدمی جس چیز میں جو آدمی ماہر ہوتا تھا ان کے پاس جا کے 1 سال نحو پڑھ لیتے، 1 سال صرف پڑھ لیتے، 1 سال تفسیر سیکھتے، 1 سال جو حدیث پڑھ لیتے، اس کے بعد اس وقت کے علماء ان کو یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ موقع عالم دین ہے، ان سے پڑھ سکتے ہیں تو وہ سرٹیفکیٹ نہیں۔ تو اسی لیے آپ اپنے بچوں کو جب جب چھٹی ملے مسجد میں لا کے چھوڑ دیں، امام صاحب کے حوالے کر دیں، مؤذن صاحب کے حوالے کر دیں، جو اہل علم ہیں جو دین جانتے ہیں ان کے حوالے کر کے بولیں کہ سنت کے بارے میں بتائیں، اختلاف نہیں، سنت کے بارے میں، عمل کی بات ہے، اختلاف کی بات، ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اسی موقع پر ابھی کتابیں ختم ہونے والی دفتر میں واپس جمع بھی کرنا ہے۔ اس میں صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے بارے میں اہم معلومات ہیں جو دین کا حصہ ہے، قرآن کا حصہ ہے۔ یہ بھی بچوں کو دیں گے جو رومن انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، کتاب میں کم قیمت سے 100 روپے ہے، جا کے وہ کتاب اپنے بچوں کو بولیں چھٹیوں میں کتاب پڑھ لیجیے، میں 5 سوالات کروں گا اور آپ جواب دیں گے تو اس میں انعام دوں گا۔ تو جو آپ کالج کی تعلیم میں پیسے خرچ کرتے تھے اس پہ ضرور ثواب ملا ہے، لیکن اب یہ کتاب دے کر یا کوئی بھی سورہ بچے کو دے کر بولے اب یہ یاد کرو میں سنوں گا، اگر اچھا پڑھے تو اس سے انعام ملے گا، تو یقیناً وہ انعام دینے کا ڈبل ثواب ملے گا۔ ایک تو دینی تعلیم دینے کا اور دوسری صحیح تربیت کرنے کا۔ اس لیے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، دین تو بہت آسان ہے، سیکھنا بھی اس سے آسان ہے، مشکل نہیں۔ اگر ہم مشکل سمجھیں گے تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے اس چیز کا خاص اہتمام کریں۔ امام صاحب سے آپ پوچھ لیں جو میری کتابیں دینیاں ہیں، بچپن سے 55 تک سب دعائیں زندگی، آداب زندگی، سب چیزیں ہیں، اس میں آپ اپنی ڈائری کے اندر کہ میرا بچہ کیا کیا سیکھا اس چیز کو آپ نوٹ کریں۔ کسی چیز میں کمی دیکھیں تو امام صاحب سے یا مولوی صاحب سے یا اہل علم سے اپنے علاقے میں بولیں کہ میرے بچے کے اس چیز کی کمی ہے، اس کی تعلیم دیجیے، قرآن کی تفسیر میں یا حدیث میں یا سنتوں میں آپ سمجھا دیجیے۔ وہ بچہ جب سمجھ جائے گا تو آپ اس سے پوچھیں کہ اس بارے میں مجھے سمجھائیے۔ بچہ جب سنائے گا آپ تسلی ہو جائے گی تو آپ ڈائری میں نوٹ کر لیجیے کہ مجلس کے آداب، مہمان آئے تو کیسے رہنا، اس بارے میں الحمدللہ بچہ قرآن حدیث اور سنت کی روشنی میں، بڑوں کی روشنی میں الحمدللہ سیکھ چکا ہے، اس کو آپ ڈائری میں نوٹ کیجیے۔ تو اس سے انشاءاللہ بچہ جو ہے ہمارا بااخلاق بھی ہوگا، باادب بھی ہوگا۔ اور یاد رکھیں بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ضد کر رہے ہیں، بچے ضد کر رہے ہیں۔ بچے جب بڑے ہو جائیں تو آپ آرڈر نہیں دینا، آپ دوستانہ انداز میں بات کریں، اخلاقی انداز میں بات کریں، جس طرح باہر کے بچوں سے بات کرتے ہیں دعوتوں میں محبت سے، دوسرے کے دوستوں کے بچے ہیں، رشتہ داروں کے بچے ہیں، اپنے کلاس میٹ کے بچے، ان سے آپ کیسے بات کرتے ہیں۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ بھی ایسے انداز میں بات کریں، انشاءاللہ دیکھیے بچے کا رویہ بدل جائے گا، بچہ سمجھ جائے گا کہ میں بھی بڑا ہوں، میرے والد مجھے سپورٹ کر رہے ہیں اس سلسلے میں۔ حالانکہ آپ کا وہ بچپن سے سپورٹ ہے، لیکن ایک تھوڑا سا اخلاقی اعتبار سے لبو لہجے میں، لفظ میں، پروننسیشن میں تبدیل ہونا چاہیے تاکہ بچے کو لگے کہ مجھے بھی الگ مقام مل رہا ہے گھر کے اندر۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں، اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو
الله لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اے پاک پروردگار ہم سب کے دلوں کو گناہوں سے پاک فرما کینہ کپٹ سے پاک فرما تکبر سے پاک فرما ریاکاری سے پاک فرما حسد سے پاک فرما ہر ذرے برے خیالات سے حفاظت فرما قوم کی بھلائی ہمارے اندر عطا فرما قوم کی رہنمائی ہمارے اندر عطا فرما اے اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرنے والا بنا ایمان پر خاتمہ فرما تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما اے اللہ جن ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا ان کی خدمت کرنے والا بنا اے اللہ جو بچے ہمارے لیے تو نے نعمت کے طور پہ عطا کیے اے اللہ ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ لایانی باتوں لایانی کھیل سے بچانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے باپ کو بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کرنے والا بنا اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا بڑوں کا ادب کرنے والا بنا چھوٹوں کو شفقت کرنے والا بنا اہل علم کی تعلیم کرنے والا بنا اے اللہ غیروں کی نقالی سے حفاظت فرما اے اللہ غیروں کے طریقے پر چلنے سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک و صالح بنا فرما بردار بنا خدمت گزار بنا ہر باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہر ماں کی دل کی دھڑکن اولاد اے اللہ جس کے لیے سب کچھ قربان کیا خاندان کو قربان کر کے اے اللہ اپنی جوانی کو قربان کر کے اپنے بچوں کی تربیت کی اے اللہ یہ بچے اگر غلط راہ پر چلیں گے ہم نہیں روکیں گے تو ہمارے لیے گناہ ہوگا اے اللہ بچوں کو صحیح تربیت کرنے کے توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کے بچوں کو نظر بد سے حفاظت فرما اے اللہ جنات و شیاطین کی شرور فتن سے حفاظت فرما اے اللہ ہمارے بچوں کو اپنے صحت مند کھیلوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما کشتی اور کبڈی تیراکی اور تیر اندازی بھاگ دوڑ میں اے اللہ فٹ بال اور والی بال ایسی چیزوں میں صحت اور کھیل عطا فرما اے اللہ شرطوں کے کھیل سے سٹہ بازی سے جوا بازی سے نشہ سے حفاظت فرما اے اللہ بے پردگی سے حفاظت فرما اے اللہ جب بھی وقت ملے ہم اپنے بچوں کو اہل علم اللہ والوں کے پاس بٹھا کر تربیت کرانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنے بچوں کو اہل علم کے پاس بٹھا کر تربیت کرانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو بھائی جو بڑے جو جوان جو بزرگ جو تجارت کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں اپنا دکان چلاتے ہیں اللہ ان کے دکان میں برکت عطا فرما ملازمت میں خیر عطا فرما ترقی عطا فرما حلال روزی عطا فرما اے اللہ رزق میں مال میں برکت عطا فرما گھروں میں خوشحالی عطا فرما میاں بیوی کو خوشحال عطا فرما نا اتفاقیوں کو دور فرما اے اللہ میاں بیوی کے اندر محبت پیدا فرما اے اللہ ان محبتوں سے اولاد کے اندر اے اللہ دینداری سدھارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ میاں بیوی اگر اولاد کے سامنے لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو اولاد کا کیا بنے گا اے اللہ ہمارے گھروں میں دکانوں میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کی حفاظت فرما اے اللہ ہماری بہنوں کی حفاظت فرما ہماری ان بچیوں کی حفاظت فرما اے اللہ ایمان کی ہر ایک کی حفاظت فرما حیا کی حفاظت فرما اے اللہ جو نکاح کے انتظار میں بیٹھے ہیں ان سب کو نیک جوڑے عطا فرما نیک سیرت عطا فرما نیک صورت عطا فرما اے اللہ سارے مسجدوں کو آباد فرما خصوصاً اس مسجد کو آباد فرما اے اللہ ہم چلے جائیں گے ہمارے بعد آنے والے لوگ آئیں گے اے اللہ خدمت جاری رہے گی مسجد کی اے اللہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسجدوں کی خدمت کرنے والے ہیں ان کی خدمات کو قبول فرما اے اللہ مسجد کی خدمت کرنے والے جب جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مولا ہم غریبوں کا حصہ بھی ان میں عطا فرما ہم غریبوں کا حصہ بھی ان میں شامل عطا فرما اے اللہ تیرے تہجد گزار بندے بیٹھے ہیں تیرے عبادت گزار بندے بیٹھے ہیں اے اللہ جو وہ باپ ہیں جن کو تو نے جنت کا دروازہ کہا ہے اے اللہ وہ بزرگ ہیں جن کے بال سفید ہیں اے اللہ تو دعا رد کرتے ہوئے شرم آتا ہے اے اللہ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہیں جن کے سینوں میں قرآن کی آیتیں ہیں اے اللہ وہ بزرگ بیٹھے ہیں
جن کی جوانی، جن کی قربانیاں مسجد کے لیے، قوم و ملت کے لیے قربان ہو رہی ہیں۔ اے اللہ وہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں جو حلال روزی کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنی کمائی کے لیے کوشش میں لگے ہیں، اے اللہ ان کی آہوں کو خالی نہ جانے دے، اے اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا، اے اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے۔ اے اللہ دنیا بڑی تنگ دست ہے، دنیا بڑی سنگ دل ہے، لیکن اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، کرم فرما۔ دلوں کے حال کو تو خوب جانتا ہے، دلوں کے ارمان کو تو خوب جانتا ہے، تیرے علاوہ کوئی جاننے والا نہیں۔ اے اللہ ہم سب تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، خالی نہ لوٹا، اے اللہ معاف فرما۔ اے اللہ آج توبہ کرتے ہیں، اے اللہ توبہ کی حالت میں ایمان کی موت عطا فرما، کلمے کی حالت میں ایمان کی موت عطا فرما۔ اے اللہ قرآن حدیث کے طریقے پر زندگی گزارنے والا بنا، صحابہ اللہ کے طریقے پر چلنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج بہت ساری مسجدیں ویران پڑی ہیں، ہماری مسجدوں کو ناجائز قبضہ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ یہ ظالم، یہ دشمن عناصر بڑی مسجد آباد مسجدوں کو، قلب شہر کی مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اے اللہ ہر ایک دل آزاری ہو رہی ہے، ہر دل کو تکلیف ہو رہی ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اے اللہ تیری چوکٹ پکڑ سکتا ہے، اے اللہ تجھے پکار سکتا ہے، اے اللہ تیرے سامنے ندا دے سکتا ہے۔ اے اللہ عبد المطلب نے جو دعا مانگی خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کے، اے اللہ اس کعبے کا مالک تو ہے، تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اندلس میں مسجدیں ویران ہو چکی، اندلس کے مسجدوں کو شراب کے اڈے بنائے گئے، اندلس کے مسجدوں کو سفید ہستی سے مٹایا گیا۔ اے اللہ آج ہمارے اس ملک ہندوستان میں، جس ملک ہندوستان کو ہمارے بزرگوں نے بڑے قربانیوں سے جمہوریت کے نظام سے سینچا ہے، اپنوں کو بھی عزت دی، بیگانوں کو بھی عزت دی، آج مسلمانوں کے لیے تنگ کیا جا رہا ہے۔ اے اللہ مسجدوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اے اللہ ہم پر ظلم آ پڑا، ہم خاموش رہے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو گرفتار کیا گیا، ہم خاموش رہے، علماء کو گرفتار کیا گیا، ہم خاموش رہے، لیکن اے اللہ مسجدوں کو بھی، اے اللہ نے مسجدوں کی عمارتوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اپنے طاقت کے بلبوتے پر، اپنے قوت کے بلبوتے پر، اپنے حکومت کے بلبوتے پر۔ اے اللہ یہ حکومت عارضی ہے، تیری طاقت، تیری حکومت ازل سے ہے، ابد تک قائم رہے گی۔ اے اللہ ان کے حق میں اگر ہدایت ہے تو مالا مال فرما، ورنہ اے اللہ ایسوں کو نیست و نابود فرما۔ یقیناً اے اللہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا، جو ہماری ہاتھوں سے مسجدیں چلی جا رہی ہیں، اے اللہ مسجدیں جو پڑی ویران ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، ان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیرا وہ مقدس گھر دنیا کا مسجد ہے، جہاں پہ آنے کے بعد بندوں کو سکون ملتا ہے، جہاں آنے کے بعد تیری یاد میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں آنے کے بعد اے اللہ ایک تڑپ دل میں پیدا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ یہ ہماری عبادت گاہیں جو ہماری بنیادی قلعے ہیں، اے اللہ ان کو ویران کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان مسجدوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن جوانوں کے مسجدوں کی حفاظت کرنے کی وجہ سے حکومت نے ان کے گھروں کو ویران کر دیا، حکومت نے ان کے گھروں کو ڈھا دیا، اے اللہ انہیں ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، اے اللہ ان کے اندر جذبہ عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو متحد عطا فرما، اختلافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما، خصوصاً سرزمین انبیاء فلسطین کی حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اس دعا کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ فعل قبول منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔